دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی عالمی فتح، امریکی صدر کا پاکستان کے حق میں بیان۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں منعقدہ فورم میں کہا، پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ہے۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بن چکے۔ مجھے خوشی ہوئی پاکستان اور بھارت نے کشیدگی کو روک دیا۔ امید ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی قائم رہے گی۔ سعودی ولی عہد کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس سے خطاب، سعودی ولی عہد نے کہا، امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم۔ امید ہے مسائل کا حل مذاکرات سے نکل آئے گا۔ امریکی صدر کے شام سے پابندی ہٹانے کے فیصلے کو بھی سراہتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستانی قوم سے اپنی حمایت کا اعلان، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں وحشیانہ دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ ترکی نے دونوں ممالک کے درمیان خطرناک سطح تک پہنچ جانے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ ترکیہ برادر پاکستانی قوم کے ساتھ ان کے اچھے اور برے دنوں میں کھڑا رہے گا۔ ترکیہ کے ساتھ دیرینہ اور مضبوط برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور غیر متزلزل یکجہتی کے اظہار پر اظہار تشکر، کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے طیب ایردوان کی کوششوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ملک کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہونے والے مزید 2 جوان شہید۔ بھارتی حملوں میں شہید جوانوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے حوالدار محمد نوید نے جام شہادت نوش کیا۔ سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز بھی شہید ہو گئے۔ دونوں زخمی جوان اسپتال میں زیر علاج تھے۔ افواج پاکستان کا شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء قوم کا فخر ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ ہوا۔ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے، پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارت کی ہٹ درمی برقرار، ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پاک بھارت فوجی کارروائی اور جنگ بندی معاہدے میں امریکی حکام سے تجارت پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جموں کشمیر 2 طرفہ معاملہ ہے، اسے 2 طرفہ طور پر ہی طے کیا جائے گا۔ بھارت کی جموں کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سنتاس بھی معاہدہ معطل رہے گا۔ برطانوی پارلیمان میں بھی سنتاس معاہدے کی گونج۔ رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے خطاب میں کہا، سنتاس معاملہ بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی، نوجوان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے توقیر عباس کی زخمی آنکھ کے علاج سے متعلق ڈاکٹر سے معلومات لی۔ اسپتال انتظامیہ کو توقیر عباس کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، کہا توقیر عباس کی آنکھ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی CMH آمد۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران زخمی ہونے والوں کی عیادت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، ہمارے فوجی ہماری آزادی میں ضمانت ہیں۔ کہا کہ 3 افواج کے سپہ سالار کی
ہمتیں اور محبت لازوال ہے. پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کی ممنون و مشکور ہے. پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ہم 9 مئی والے نہیں 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں. نفرت اور تقسیم سکھانے والے ناکام ہو گئے. 9 مئی کو جس ایئر فورس کے جہازوں کو جلایا گیا اسی ایئر فورس نے رافیل طیاروں کو گرایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کہتی ہیں JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ ہمارا غرور ہے. آج پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے. ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی. پاک فوج اور قوم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے. شاہینوں نے بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا. پاکستانی سفارتی سطح پر بھی بھارت پر برتری حاصل کر لی. پوری قوم کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان قوم متحد ہے. سینئر صوبائی وزیر شجیل رام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. پوری قوم پاکستان کی فتح کا جشن منا رہی ہے. مسلح افواج نے ہمت اور بہادری سے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے پورے سندھ میں ریلیاں جاری ہیں. آپریشن مارکہ حق میں بھارت کے خلاف فتح پر گورنر ہاؤس سندھ میں جشن. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. گورنر سندھ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مودی ہم تو جشن منا رہے ہیں, تمہارے ہاں صفے ماتم کیوں ہے؟ ہم تو جنگ جیت کر آتش بازی کر رہے ہیں, تمہارے ہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں رافیل طیارے کے ماڈل کو بھی آگ لگائی. چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے اصول میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار. چینی نائب وزیر خارجہ کی پاکستانی سفیر جلیل ہاشمی سے ملاقات. چینی نائب وزیر خارجہ نے گفتگو میں کہا چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع اور دیرپا جنگ بندی کے اصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان چین کی تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات. گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے. امریکی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی. جموں کشمیر کے حل کے لیے امریکہ سمیت عالمی برادری کو مسلسل کردار ادا کرنا ہوگا. پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے. پاکستانی معیشت میں بڑی پیش رفت. IMF سے 1 ارب 20 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی دوسری قسط موصول. اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی. رقم EFF قرض پروگرام کے تحت دی گئی. 16 مئی کو زر مبادلہ ذخائر کا حصہ بنے گی. IMF جائزہ مشن کی سفارش پر بورڈ نے 9 مئی کو منظوری دی تھی. اعلامیہ جاری. سپریم کورٹ نے سابقہ فاٹا اور پاٹا میں سیز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کر دیا. گھی اور اسٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع جاری. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی. وکیل حافظ احسان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا. اربوں روپے ٹیکس کے معاملہ ہے. فاٹا اور پاٹا کے کسٹم کلیئرنس کرواتے وقت آرڈر دینا ہوتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل رہے گا. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. پیرول کی درخواست سزا معطلی کیس سے مختلف ہے, اسے الگ سے دیکھا جائے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بانی PTI کی پیرول پر رہائی سے متعلق درخواست پر سماعت میں ریمارکس. لطیف کھوسہ کی پیرول پر رہائی کی درخواست کو سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کرنے کی صدا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بانی PTI کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی, وہ سزا یافتہ ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بانی PTI کی فوری رہائی کا مطالبہ. کہتے ہیں بھارت کے خلاف تاریخی فتح نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا. اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بانی چیئرمین پر درج سیاسی نوعیت کے مقدمات کا
खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। बानी चेयरमैन मुल्क के सबसे मकबूल अवामी लीडर हैं। उनको जाली और बेबुनियाद मुकदमात में कायद रखना कौम को दोबारा तकसीम करने के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत फिस्ताई तर्ज अमल तर्क कर दे। बानी पीटीआई मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात का अदालती हुक्म मौजूद है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। बजट करीब है, सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। इन हालात में मुलाकात से रोकना बहुत बड़ी ज्यादती है। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर पार्टी की रहनुमाओं और जिले कारकुनों पर बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में अपने ही जिले रहनुमाओं और कारकुनों को खरी खरी सुना दी। बोले, मैं एमएनए हूं, मेरा नाम एमपीए तक साथ नहीं दे रहा। ग्रुप में मैसेज करता हूं, एमपीए जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है मुझे अब कोई फैसला करना होगा। जुनैद अकबर के सख्त रद्द अमल के बाद पार्टी हलकों में हलचल मच गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई सजाएं दुरुस्त करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ 3 अपीलें खारिज कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट ने तमाम तकाजे पूरे किए, अपील का हक और मर्जी का वकील दिया। अवाम के लिए खुशखबरी, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। जरा के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ते होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। वजारत खजाना आइंदा चंद रोज में कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। इत्तलात 16 मई से मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेलवे को करप्शन फ्री और फाल इदारा बनाने का अज़म। रेलवेज में वही रहेगा जो काम करेगा, सुस्ती और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। हनीफ अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़। अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त, सफाई और मुसाफिरों को मयारी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह करार। रेलवे हुक्काम का मुसाफिरों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान रेलवे ने कराची रेलवे स्टेशन पर ATM मशीनों की नस्ब कर दी और मंसूबे का पहला मरहला कैंट स्टेशन पर ATM मशीन की तनसीब से शुरू हुआ। इस सहूलत को सिटी स्टेशन समेत दीगर स्टेशन तक फैलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे इस मंसूबे की तकमील के लिए नेशनल बैंक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तरक्याती तजावीज़ और बजट मंजूरी के इजलासों का आगाज कर दिया। फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए किफ़ायत शुमारी मुहिम भी शुरू। वज़ीर आला हाउस में महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्यात के अलहदा इजलासों में तरक्याती तरजीहात पर गौर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को तरजीह देने की हिदायत। गैर तरक्याती अखराजात में कमी और तरक्याती फंड्स बढ़ाने पर जोर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, पार्टी बयानिया के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। रुकने कौमी असम्बली कादर पटेल ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। आगा रफ़ीउल्लाह ने क़यादत को अवामी मसाइल और मकामी सियासत के पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में कादर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, बिलाल खान शेरपा और उमर फारूक होती शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमन अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुतालिक भी इब्तदाई मुशावरत हुई।
بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ کو عوامی مسائل کے فوری حل کی ہدایت اور شفاف طرز حکمرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹیکس کٹوتی میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد تحریک قرار دینا یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پہلگام کے جھوٹ سے بھارت کی انتخابی جیت کے لیے جنگی حکمت عملی ناکام ہوئی۔ خانے وال میں نشائیوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ شہر کے شوق و مرکزی قبرستان اور ریلوے گودام دیگر جگہوں میں منشیات کے عادی افراد کے ڈیرے۔ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے میں پولیس ناکام۔ شہریوں کا منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ پنجاب میں 19 مئی تک درجہ حرارت بڑھنے اور ہیٹ ویو کا امکان۔ 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری تک معمول سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواؤں کے 19 مئی کی شام سے پنجاب میں داخل ہونے کے امکانات ہیں۔ شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نئی شروعات کے لیے شام سے پابندیاں اٹھائی گئیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا پراکسی وار کا خاتمہ چاہتا ہوں، ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، جو ممکن ہو سکا کروں گا۔ تجارت ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں امن کی خواہش رکھتا ہے۔ پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ شفقت علی وفاقی وزیر بن گئے۔ حالیہ انتخابات کے بعد شفقت علی کینیڈا کے شہری برمپٹن سے دوسری بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے شفقت علی کو کابینہ میں شامل کر لیا۔ شفقت علی ٹریجری بورڈ کے صدر مقرر۔ نو منتخب کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کابینہ رکن کی تعداد بھی 39 سے کم کر کے 29 کر دی۔ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروئر ارشد ندیم کی نظریں بڑی ایونٹ پر لگ گئیں۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم۔ ارشد ندیم کی پنجاب اسٹیڈیم لاہور ٹریننگ جاری۔ کہتے ہیں 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہوں۔ اولمپکس کے بعد پہلا راؤنڈ بڑا ایونٹ ہے۔ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم ہوں۔ ایشین چیمپئن شپ 27 سے 31 مئی تک کوریا میں ہوگی۔